الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق اللہ العلی العظیم. مقابل کے درس میں بیان ہو چکا تھا کہ جو یتیم بچے تمہاری سرپرستی میں ہوں ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرو، ان کا مال نہ کھاؤ اور ان کے اچھے مال کو اپنے گھٹیا مال کے ساتھ بدل نہ لیا کرو، تبدیل نہ کر لیا کرو. ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے یتیم لڑکیوں کے بارے میں کچھ احکامات ان کے سرپرستوں کو دیے ہیں کہ یتیم لڑکیاں اگر تمہاری سرپرستی میں ہوں اور تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. آج کی جو آیت ہم پڑھیں گے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں سرپرستی میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ یتیم لڑکی بھی شریک تھی، اس کا بھی حصہ تھا. تو اس شخص نے اس نیت سے کہ میں اس باغ پر قبضہ کر لوں گا اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اس کا جو شرعی حق ہے مہر وہ اس کو دیتا وہ بھی اس کو نہیں دیا، اور جس طرح بیوی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، وہ بھی وہ نہیں ادا کیے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس پر ظلم کرو گے اور اس کا شرعی حق مہر بھی ادا نہیں کرو گے، اور جو اس کے حقوق ہیں، جو محبوب بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ادا نہیں کرو گے، تو پھر تم اس کے ساتھ نکاح نہ کرو. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس کے علاوہ اور عورتیں بہت ہیں، بس تم نکاح کرو جو تم کو پسند آئیں عورتوں میں سے، دو دو تین تین چار چار. تعدد ازواج، ایک سے زیادہ شادیاں اسلام سے پہلے ان کا رواج تھا، ہر دین و مذہب میں ان کا رواج تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک ایک مرد کے نکاح میں 10 عورتیں، 5 20 عورتیں حتیٰ کہ ہوتی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو یہ حکم آیا تو اسلام نے مکمل تعدد ازواج پر پابندی نہیں لگائی کہ ایک ہی پر اکتفا کرنا ہے جیسا کہ آج یورپ وغیرہ میں قانون ہے، بلکہ اسلام نے ایک حد بندی کر دی کہ تم 4 تک شادی کا نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. 4 سے اوپر نکاح کرنا ایک مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن ایک ہی کے بارے میں سراسر کہہ دینا کہ صرف ایک ہی شادی ہے، اس کے علاوہ کوئی نکاح نہیں، جیسا کہ آج کل یورپ وغیرہ میں قانون ہے، تو یہ قانون سراسر غلط ہے اور یہ فطرت کے خلاف قانون ہے. فطرت کا راستہ روک دینا ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس سے ایک تو زنا عام ہو جائے گا، دوسری بہت ساری بیوگان ہوتی ہیں، بہت ساری طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ ان کی دل کی تسلی کے لیے کوئی شادی کر لے، نکاح کر لے، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور اس پر مرد کو ثواب بھی ملتا ہے. لیکن اسلام نے یہ شرط لگائی ہے کہ تم یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ عدل کرو، سب بیویوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک ہی پر اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، اگر تم
ایک پر ہی ظلم کرتے ہو، تم ایک پر ہی عدل نہ کرنے کا گمان ہے، تم ایک پر بھی ظلم کرو گے، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر تم جو لونڈی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے نفع اٹھاؤ۔ اب لونڈیوں کا تو قانون ختم ہو گیا ہے، جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس میں بھی غلاموں کے بارے میں جو قانون موجود ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ کسی مرد کسی عورت کو غلام یا باندی نہیں بنایا جائے گا، اور اس میں تمام اکثر ممالک نے اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان بھی ان ممالک میں ہے کہ جس نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے ہیں۔ تو اب یہ قانون ختم ہو گیا ہے۔ تو پہلے زمانے میں غلاموں اور باندیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس وقت یہ کچھ عورتیں اور کچھ قیدی، مرد بھی ہوتے تھے عورتیں بھی ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے قبضے میں آتے تھے۔ تو یا تو یہ ہے کہ ان کا قیدیوں کے بدلے میں آپ اپنے قیدی لے لو اور دوسروں کے قیدی واپس کر دو، تبادلہ کر دو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ یا تو یہ ہے کہ احسان کر کے ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، نیکی کر لو، یا تو یہ ہے کہ اما فداءً، کچھ فدیہ لو، کچھ پیسے لے لو، تم نے ان کو رکھا ہے، کچھ پیسے لے کر فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ اب چونکہ غلاموں کا رواج ختم ہو گیا ہے، تو اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر مرد ایک ہی شادی کرے، اور اگر انصاف کر سکتا ہے تو پھر زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس میں اس بات کی امید ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے، ایک پر ظلم کم ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری شادیاں کی ہیں، آپ علیہ السلام نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 11 شادیاں کی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے اس مصلحت کے پیش نظر بہت ساری چیزیں پوشیدہ تھیں۔ اس میں آپ علیہ السلام کے جو عالمی چیزیں ہیں، یعنی دعوت التبلیغ کا پہلو نمایاں تھا، اور اسی طرح بہت سارے احکامات جو ازواج مطہرات کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، یہ باتیں پیش نظر تھیں۔ بعض ملحدین لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ جنسی خواہش پر، تو یہ ان کے سراسر اعتراض ہی غلط ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جوانی میں، عین شباب کی حالت میں جو نکاح کیا، وہ اپنے سے 15 سال کی بڑی عورت پر، وہ بڑی عورت کو ترجیح دی، اس سے اسے نکاح کیا، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شوہروں سے بیوہ تھیں۔ آج کل کے زمانے میں ایسی کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ اور قربانی بھی وہ شخص دے رہا ہے جس کو اپنے زمانہ کی حسین ترین عورتوں کی پیشکش کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و پاکدامنی کا سارا زمانہ گواہ ہے، حتیٰ کہ کفار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہر طرح کے عیب نکالتے تھے، حتیٰ کہ ساحر، جادوگر، کذاب، مجنون، مفتری، ہر ان پر الزام لگایا، لیکن اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں لگایا کہ آپ علیہ السلام معاذ اللہ عفت و پاکدامنی کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کی جنسی بے روی کے حوالے سے کوئی الزام نہیں لگایا، اور یہ بات کوئی تھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بالکل نکھرا ہوا تھا، صاف تھا۔ آگے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، عورتوں کا مہر ان کی خوشی سے دے دو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ مہر کے بارے میں بھی طرح طرح کی وہ ظلم کرتے تھے۔ پہلا تو یہ کرتے تھے کہ عورتوں کو مہر نہیں دیتے تھے، مہر بالکل کھا جاتے تھے، دیتے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ مہر دینا ہر عورت کا حق ہے، اس کو اس کا مہر دینا چاہیے۔ دوسرا جرم یہ کرتے تھے کہ اگر مہر اگر دیتے بھی تھے تو تنگ دلی کے ساتھ، دل ان کا پریشان ہوتا تھا، بادل نخواستہ ہو کر دیتے تھے۔ تو فرمایا نہیں، مہر دو تو خوشی سے دو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، صدقہ یہ مہر کو معنی میں آتا ہے، اور نحلہ خوشی سے، خوشی سے مہر ان کو دے دو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ہاں اگر وہ عورت خوشی سے مہر معاف کر دے، اپنی دلی رضامندی سے، طیب نفس سے، یہ تو یہ ہوتا ہے نا دل خوشی سے، نہیں، طیب نفس سے، بالکل اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو اور خوشی سے معاف کر دے، تو پھر وہ مہر تمہارے لیے جائز ہو جائے گا۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بس اگر وہ عورت بالکل مہر چھوڑ دے، مہر معاف کر دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر تم اس کو کھاؤ خوشگوار اور مزے سے، وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور ان تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔